کہ بلال اس در پہ ہو، سلمان فارس ہو کہ عثمان ہو۔ بھائی کہ بلال اس در پہ ہو، سلمان فارس ہو کہ عثمان ہو، کوئی ادنا نہیں ہوتا، کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا، اور میرے سرکار کی نظروں میں سب انسان برابر ہیں، کوئی گورا نہیں ہوتا، کوئی کالا نہیں ہوتا۔ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، کہیے نا سبحان اللہ، بولنا پڑے گا، دھکا لگانا پڑتا ہے، بولتے رہیے، دیما والوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ خود بخود بولتے رہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ایسے شاعر ہمارے بیچ موجود ہیں دوستو، اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود بھی آپ کے بیچ موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی شاعر نے ایک شعر کہا کہ مصروفیت ہے آندھی و طوفان کی طرح، رہتے ہیں پھر بھی دوستو چٹان کی طرح۔ علی جناب قاری مزمل حیات صاحب کو دیکھ لیجیے، آج یہاں کل وہاں، پرسوں وہاں پرسوں وہاں، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے ہیں، گھر پر وقت ہی نہیں ملتا کہ گھر پر رہ جائیں۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے ایک شعر کہا کہ مصروفیت ہے آندھی و طوفان کی طرح، رہتے ہیں پھر بھی دوستو چٹان کی طرح، گھر پہنچے ماں کے قدموں کو چوما نکل گئے، ہم اپنے گھر بھی رہتے ہیں مہمان کی طرح۔ گھر پہنچے ماں کے قدموں کو چوما نکل گئے، ہم اپنے گھر بھی جاتے ہیں مہمان کی طرح۔ کسی شاعر نے کہا کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، مذکر کمال صاحب، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہے مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگ کسی کی ویڈیو دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں، لوگ کسی کی آڈیو سن کر کے محبت کرتے ہیں، لوگ کسی کی تصویر دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں۔ علی جناب مزمل حیات صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ اسٹیج سے دور رہتے ہیں اس وقت تک، جب تک یہ سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں اس وقت تک انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ علی جناب مذکر کمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ اسٹیج کی دنیا سے، سوشل میڈیا کی دنیا سے دور رہتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں پہچانتا، لیکن جب اسٹیج کی دنیا پر آتے ہیں تو لوگ مزمل حیات کے نام سے جانتے ہیں، مذکر کمال کے نام سے جانتے ہیں، مرتضی قمر کے نام سے جانتے ہیں، مقصود جمالی کے نام سے جانتے ہیں، اکرام اکمل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو لیکن آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگ کسی کی تصویر دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے 1500 سال ہو گئے، آمینہ کے لال کی نہ کوئی ویڈیو موجود ہے، نہ کوئی تصویر موجود ہے، نہ کوئی آڈیو موجود ہے، پھر بھی بوڑھا تو بوڑھا ہم سب کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ میرے دوستو ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار احمد مختار جب اس روئے زمین پر تشریف لائیں اس وقت بیواؤں، یتیموں اور غلاموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یتیموں غلاموں کی زندگی ایسے تھی جیسے کوئی جانور زندگی گزار رہا ہو، بیوہ کی زندگی ایسے تھی، بیوہ اگر کسی شادی والے گھر میں اپنا قدم رکھ دیتی تو لوگ اپنی شادی کی تاریخ آگے بڑھا دیتے کہ ایک منحوس کا قدم میرے گھر میں آ گیا ہے۔ بیوہ اگر کسی خوشی والے گھر میں اپنا قدم رکھ دیتی تو لوگ اپنے زمین کی اور اپنے صحن کی مٹی تبدیل کر دیتے کہ ایک منحوس کا قدم میرے گھر میں آ گیا ہے۔ لیکن قربان جائیے 25 سال کی کڑیل جوانی میں کائنات کے حسین انسان نے 40 سال کی بیوہ کو سینے سے لگایا اور دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والو، بیوہ اب ابھاگن بن کے نہیں بلکہ قیامت تک مومنوں کی ماں بن کر زندگی گزارے گی۔ بیوہ کی زندگی ایسی تھی، یتیموں کی زندگی ایسی تھی،
اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن حضور نے حضرت سلمان فارسی کو اس طرح سینے سے لگایا کہ آج دنیا سلمان فارسی کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ حضور کے نام سے جانتی ہے۔ غلاموں کی زندگی ایسے تھی، جانور سے بھی بدتر زندگی غلام گزارتا تھا، لیکن کائنات کے تاجدار نے اسلام کے سب سے عظیم دن فتح مکہ کے دن ایک غلام کو بلاتے ہیں، کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے بتاتے ہیں کہ اے دنیا والو، محمد غلام کو زمین سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ بلال اس در پہ ہو، سلمان فارس ہو کے عثمان ہو۔ بھائی کہ بلال اس در پہ ہو، سلمان فارس ہو کے عثمان ہو، کوئی ادنا نہیں ہوتا، کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا، اور میرے سرکار کی نظروں میں سب انسان برابر ہیں، کوئی گورا نہیں ہوتا، کوئی کالا نہیں ہوتا۔ میرے سرکار کی نظروں میں سب انسان برابر ہیں، کوئی گورا نہیں ہوتا، کوئی کالا نہیں۔ اچھا لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے حضرات کو اچھا نہیں لگ رہا؟ ماشاءاللہ۔ اب جتنے حضرات کو اچھا لگے، دیکھیے چچا مسکرا رہے ہیں، قسم خدا کی انہی لوگوں کی وجہ سے شعر پڑھتا ہوں۔ کسی گیتا سے نہ قرآن سے ادا ہوتی ہے، نہ بادشاہوں کی دولت سے ادا ہوتی ہے، رحمتیں صرف برستی ہے انہی لوگوں پر جن کے دامن میں بزرگوں کی دعا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ سن رہے ہیں۔ وہی عروج وہی آن بان ہو جائے، وہی عروج وہی آن بان ہو جائے، خدا کرے کہ چچا پھر سے جوان ہو جائے۔ اب آئیے بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کے درمیان بڑی پاکیزہ اور تقدس مآب آواز، نہایت شرافت، شائستگی، سنجیدگی، متانت، درستگی کے ساتھ محبوب خدا، ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے والی آواز علی جناب مرتضی قمر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ مائک برائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ اس کا استقبال کی پیش سخن کا خراج کرتا ہے، زمین فکر و تخیل پہ راج کرتا ہے، اور طبیب کیسا ہے میرے نبی کا دیوانہ، نبی کی ناک سے دل کا علاج کرتا ہے۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ دوستو، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو چمک سے سجایا، چمک کو دمک سے سجایا، دمک کو کشش سے سجایا، کشش کو زیبائی سے سجایا، زیبائی کو سورج سے سجایا، سورج کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو ایمان سے سجایا، ایمان کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حالانکہ یہ بر وقت کہانی نہیں لکھتی تاریخ، مگر خون کو پانی نہیں لکھتی، اور میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر 4200 مذاہب ہیں، دھرم ہیں، عقائد ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنا عظیم بنایا ہے۔ فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا، جس طرح چاہتا اس طرح دنیا بنا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو ہمیں چرند بنا دیتا، پرند بنا دیتا، حیوانات بنا دیتا، گلی میں بھونکنے والا کتا بنا دیتا، اس کی تخلیق پر منحصر تھا، وہ جو چاہتا وہ بنا دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بنایا تو بنایا کیا؟ اس نے اپنے محبوب کے امتی میں پیدا فرمایا۔
کہ یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ آپریٹر صاحب بیس کم کر دیجیے کہ یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے۔ دوستو میں پھر سے باشندگان دیما سے میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ حضرات اب تک اگر گھروں کے اندر آرام کر رہے ہیں یا دالانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا چوک چوراہے پہ ٹہل رہے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ عاجزانہ محبتانہ مخلصانہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ حضرات محفل میں آنے کی کوشش کریں۔ دوستو اب آئیے، ہمارے اسلاف و اکابر کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی محفل و مجلس مبینہ کا آغاز فرماتے تو اس کا افتتاح تلاوت کلام اللہ سے کرنے کا اہتمام کرتے۔ تو لیجئے ہم بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا آغاز اس مقدس کلام سے کر لیں جس کے ایک ایک حرف میں وہ مغناطیسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ راگ ہے جو اندر کے تاریکیوں کو منور کرتی ہے، وہ نغمہ ہے جسے سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں۔